ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے اقوال ذکر فرما رہے ہیں کبائر کے بارے میں. تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ کبائر جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے پھر ہر ایک کی الگ الگ اہمیت ہے. بعض ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات کے لفظ سے یاد فرمایا، بعض مقہمات ہیں جو آدمی کو بالکل نعوذ باللہ گناہوں میں ڈبو دیتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اب کبیرہ کا علاج کیا ہے؟ توبہ. اور صغیرہ کا کیا ہے کہ آدمی صغائر سے بچے، اس پہ اصرار نہ کرے. اگر غلطی سے صغائر ہو جائیں تو حسنات سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن کبائر کا ازالہ نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی صحیح ہے، ان میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جو ہیں اپنی امت کے اہل کبائر جو ہیں ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے. کیا معنی؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ماشاءاللہ صحیح العقیدہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور بعض ایسے مومنین ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، ان پہ تو کوئی حساب کتاب ہے. اور بعض ایسے مومنین ہیں جن کے لیے حساباً یسیرا، یعنی بس پیشی ہوگی اور معافی مل گئی. اچھا، بعض دنیا میں ایسے مسلمان مومن ہوں گے کہ جن پکا مومن ہے، عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں، تو اس نے زندگی میں توبہ کر لی موت سے پہلے، اور سورج کے طلوع مغرب سے پہلے توبہ کر لی تو توبہ سے بھی گناہ مٹ گئے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عقیدہ تو ان کا خالص ہے، پکے مومن ہیں، لیکن ایک ایسے گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے کہ مر گئے لیکن توبہ بھی نہیں کر سکے، اور اسی گناہ کی حالت میں چلے گئے، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کے مطابق جہنم میں سزا دیں، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، ایک تو ہوگی نا شفاعت کبریٰ، جو آپ ساری دنیا میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جن و ان سب کے لیے کریں گے. وہ تو شفاعت کبریٰ ہوگی کہ بھئی پیشی سماعت شروع ہو جائے، تمام انبیاء جواب دے دیں گے، تمام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیں گے، لیکن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس شفاعت کے لیے بھی مجھے چن لیا ہے، اور میں عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، اس کے بعد اللہ سے دعا کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی. اور پھر شفاعت ہے خاصہ کہ مومنین کے بارے میں حضور شفاعت کریں گے، ایمان والے ہیں، ایمان والے، لیکن اللہ معاف کرے گناہوں پہ مر گئے، تو ان کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اور اسی طرح جو حملۃ القرآن ہیں، یعنی قرآن کے حافظ ہیں، ان کو بھی اللہ اجازت دیں گے کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور وہ 10 بھی ایسے ہوں گے الذین وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن ان کی شفاعت سے اللہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی، میری قیامت میں شفاعت جو ہوگی اہل الکبائر من امتی، وہ لوگ جو کبائر گناہوں میں مبتلا ہوئے، میں ان کے لیے بھی شفاعت کروں گا.
اور اسی طرح اس حدیث مبارک میں بھی اسی حدیث کا اور شاہد موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنی شفاعت کا ذکر کیا تو فرمایا اترونھا للمؤمنین والمتقین، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مومنین متقین پرہیزگاروں کی شفاعت کروں گا؟ پرہیزگار تو ویسے ہی پرہیزگار ہیں، متقین تو ویسے بھی متقین ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن فرمایا میری شفاعت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو خطا گار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، متلوث ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ میری شفاعت منظور فرمائیں گے۔ وقد اختلف علماء الاصول والفروع في يد الكبيرة ومن قائل يما عليه حد في الشرع ومن من قال يما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة وقيل غير ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اصول اور فروع کے اندر جو ہے اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کی حد کیا ہے، تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جن کبیرہ گناہوں کی حد قرآن میں موجود ہے وہ تو واضح ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی رد و بدل جو ہے نہیں ہو سکتا، وہ اسی پہ ہوگی، اور بعض فرماتے ہیں کہ جن پہ جو وعید آئی ہے وہی ان کے لیے گویا حد ہے جو کتاب و سنت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہے۔ بعض نے اور اقوال بھی فرمائے ہیں۔ قال ابو القاسم عبد الکریم ابن محمد الرافعی فی کتابہ الشرح الکبیر الشہیر فی کتاب الشہادات منہ ثم اختلف الصحابة رضی اللہ عنہم بعدهم فی الکبائر وفی الفرق بینها وبین الصغائر ولبعض الاصحاب فی تفسیر الکبیرۃ وجوہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم عبد الکریم ابن محمد الرافعی کی جو کتاب ہے شرح الکبیر بڑی مشہور ہے، کتاب الشہادات میں انہوں نے لکھا ہے کہ اختلف الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد جو تابعین رحمہم اللہ ہیں ان کا بھی اختلاف ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے اور کبیرہ کے بارے میں ان کی تفسیر کیا ہے۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ انہا المعصیۃ الموجبۃ للحد، کبیرہ گناہ وہ ہے ایسی نافرمانی جو حد کی متقاضی، جس پہ اللہ نے حد ذکر فرمائے وہ کبیرہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں انہا المعصیۃ التي يلحق صاحبها الوعید الشدید بنص کتاب او سنہ وهذا اکثر ما یوجد لهم والى الاول امیل لیکن الثانی اوفق لما ذکروه عند تفسیر الکبائر۔ ایک قول تو یہ ہو گیا کہ جس گناہ پر اللہ نے قرآن میں حد کا ذکر کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، مثلا چوری پر حد ہے بھی ہاتھ کاٹ دو تو یہ چوری کرنا بھی کبیرہ، زنا پر حد ہے بھی 100 کوڑا یا رجم تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح قتل ہے، یعنی جن پر اللہ نے قرآن میں حد کا ذکر کر دیا وہ کبیرہ، اور جس پر حد کا ذکر نہیں ہے وہ کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ۔ بعض علماء کرام کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ قرآن میں جس گناہ پر اللہ نے جہنم یا عذاب یا غضب یا لعنت کا ذکر کیا ہے کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ وہ کبیرہ اور باقی جو ہے وہ صغیرہ ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہرحال یہ دوسری تعریف جو ہے یہ زیادہ ہے، چونکہ جہاں جہاں کبائر کا ذکر آیا ہے سب کو یہ شامل ہو جاتی ہے۔ والثالث قال امام الحرمین فی الارشاد وغیرہ کل جریمۃ تنبئ بقلۃ اقتراص مرتکبها بالدین ورقۃ الدیانہ فہی مبطلۃ للعدالہ۔ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو آدمی کرتا ہے کہ اس کا دین سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، وہ پڑا رہتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی دیانت بھی ایسی مضبوط نہیں اور دین سے تعلق بھی مضبوط نہیں، تو وہ معاصی میں پڑا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی عدالت کے منافی ہیں، یعنی اب وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو شہید عدل نہیں سمجھا جاتا، تو یہ جو ہے یہ بھی کبیرہ ہے۔ والرابع ذکر القاضی ابو سعید الحربی ان الکبیرۃ کل فعل نص الکتاب ولا تحریمہ وکل معصیۃ توجب فی جنسها حدا من قتل او غیرہ وترک کل فریضۃ مأمور بها علی الفور والکذب بالشہادۃ والروایۃ والیمین۔ اب قاضی ابو سعید حربی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ یہ حرام،
اب اس کو جو کرے گا وہ کبیرہ ہے، اور ہر وہ نافرمانی جس پر اللہ نے حد کا ذکر کیا ہے وہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح اللہ نے جو فرض مقرر کیے ہیں کہ نماز روزہ فرض ہے اس کا چھوڑنا جو ہے وہ بھی کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹی شہادت دینا، اسی طرح جھوٹی روایت، اسی طرح جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی سب کبیرہ ہے۔ ھذا ما ذکروہ علی سبیل الضبط، اس کو انہوں نے یعنی ذکر فرمایا کہ یہ سب کبیرہ میں یاد ہے۔ ثم قال وفصل قاضی الرویانی فقال القبائر سبع، البتہ قاضی رویانی نے پھر تفصیل بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قتل النفس بغیر الحق، کسی کو نہ حق قتل کرنا، والزنا، زنا جو ہے کبیرہ ہے، واللواط، لڑکوں سے بدفعلی کرنی یا عورت سے غیر فطری فعل کرنا، وشرب الخمر، شراب پینا، والسرقہ، چوری کرنی، واخذ المال غصبا، کسی کا زبردستی مال چھین لینا، والقذف، تہمت لگانا، وزاد فی الشامل السبع المذکورۃ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، اضاف الیہ صاحب العدۃ اکل الربا، انہوں نے یہ لکھا کہ سود کا کھانا، والافطار فی رمضان بلا عذر، رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑنا، والیمین الفاجرہ، جھوٹی قسم، وقطع الرحم، صلہ رحمی کا خلاف قطع رحم کرنا، وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والفرار من الزحف، میدان جہاد میں بھاگنا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والخیانۃ بالکیل والوزن، تول میں ناپ میں بددیانتی کرنا، وتقدیم الصلاۃ الی وقتہا، کسی نماز کا اس کے وقت سے پہلے پڑھ دینا، وتاخیر عن وقتہا بلا عذر، یا کسی نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا کہ اس کا وقت گزر گیا، وضرب المسلم بلا حق، کسی مسلمان کو بغیر کسی حق کے مارنا، والکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا، تو یہ بھی کبائر میں انہوں نے شمار کیا۔ وَصَبَّ أَصْحَابِهِ، حضور پاک کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینا، وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ بِلَا عُذْرٍ، اور اگر تم نے کوئی واقعہ دیکھا ہے تو اس کو گواہی کے لیے بلاتے ہیں تو گواہی کا بغیر عذر کے چھپانا جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ، رشوت لینا، وَالْقِيَادَةَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یعنی عورتوں اور مردوں کے درمیان میں برابری کرنا، یعنی آزادی کے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، وَالسَّعَايَةَ عِندَ السُّلْطَانِ، اور بادشاہ کے پاس نہ حق سفارشی بننا، وَمَنْعِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا منع کرنا نہ دینا، وَتَرْكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طاقت ہے لیکن پھر بھی کسی کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا، کسی کو برائی سے نہیں روکتا، وَنِسْيَانَ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ، اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد بھلا دینا، یاد کرنے کے بعد بھلا دینا، یہ بھی کبیرہ، وَإِحْرَاقَ الْحَيْوَانِ بِالنَّارِ، کسی جاندار چیز کو آگ میں جلانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وَإِمْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِلَا سَبَبٍ، اور عورت کا بغیر کسی عذر کے اپنے خامد کا حق ادا نہ کرنا، کہ خامد بلا رہا ہے لیکن وہ بلا وجہ بہانے بنا رہی ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ۔ وَالْيَأْسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، عذاب سے، پکڑ سے بے غم ہو جانا، وَيُقَالَ الْوَقِيَّةُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ، اور کسی علماء کے حق میں گلہ کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ بھی کبیرہ ہے، وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ، اور کسی حافظ قرآن یا قاری القرآن کی بلا وجہ غیبت کرنا، برائی کرنا، وَمِمَّا بَعْدُ يُعَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ الزِّهَارُ، اور اسی طرح اپنی بیوی کو بلا وجہ زہار کر کے اپنے اوپر حرام کرنا، وَأَكْلُ لَحْمِ الْخِنزِيرِ، کسی خنزیر کا گوشت کھانا، وَلَحْمِ الْمَيْتَةِ، کسی مردار جانور کا گوشت کھانا، إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، مر رہا ہے تو جان بچانے کے لیے تو جائز ہے۔ ثم قال رافع وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال، قلت وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي الذي بلغنا من 70 كبيرہ۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے کبائر الذنوب کے بارے میں بڑی مفصل کتابیں لکھی ہیں، جس کے اندر امام ذہبی ابو عبداللہ الذہبی کی بھی بڑی معروف کتاب ہے، انہوں نے تقریباً 70 گناہ گنے ہیں جو کبائر ہیں۔ وذاکر ان الکبیر ذمات وعد علیہ الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغير حمایت وذلك
اجتمع منه شيء كثير فإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا والله أعلم. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اگر جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس گناہ پر اللہ نے آگ کی سزا رکھی ہے اگر اس کو بھی کبیرہ سمجھیں تو پھر تو بڑا عدد ہو جائے گا. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنا کبیرہ ہے تو اور زیادہ عدد بڑھ جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو گناہ گناہ ہے. اللہ کی نافرمانی اللہ کے نبی پاک کی نافرمانی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ مالک الملک ہے. کبھی تمہیں چھوٹی سی غلطی پہ بھی پکڑ لیتے ہیں اور کبھی بڑی بھی معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیں. اور اس کے بعد جن جن کبائر کا ذکر ہے ان سے خصوصی طور پر اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر انسان ہے خطا کار ہے گناہ گار ہے کسی بلا میں مبتلا ہو گیا اللہ بچائے تو توبہ کرے اور آئندہ ایسی چیزوں کو نہ کرنے کا عزم کرے ہمیشہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ بھی ایک دوسرے کی کوئی چیز دیکھ کے آدمی حسد کرے. فرمایا نہ ایسی تمنا نہ کرو. کیا مانا کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہیں موہوبہ وہبیہ مانا اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اس نعمت میں جو آدمی تمنا کرے کہ نہیں جناب اس کو کیوں ملی ہے اور اس سے زائل ہو جائے اور اس سے اللہ نے مثلا اللہ نے ایک آدمی کو خوبصورت بنایا اللہ کی مرضی ایک آدمی کو اللہ نے بدصورت بنایا اسی میں اللہ کی حکمتیں. اللہ نے مرد کا رتبہ افضل بنایا عورت کا رتبہ کم بنایا تو اللہ کی شان ہے. اسی میں اللہ کا نظام عدل ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ اب عورت کہے کہ نہیں مجھے مرد سے افضل بننا چاہیے یا مرد کہے کہ مجھے عورت بننا چاہیے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جن کا تمنا کرنے کا حق نہیں. ایک ہوتا ہے کسبی نعمتیں. کیا مانا کہ ایک آدمی ماشاءاللہ جب دیکھو طواف میں ہے نماز میں ہے عبادت میں ہے ذکر میں ہے. اب آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی اسی طرح محنت کریں. یہ جائز ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے غبطہ اور ایک ہے حسد. حسد یہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس ایک بڑا خوبصورت محل ہے کہتے اللہ میاں اس سے تو چھین لے اور مجھے دے. یہ حسد. ایک ہوتا ہے غبطہ کہ کسی بھائی کا گھر دیکھا بڑا اچھا ہے کہ اچھا اللہ اس کو مبارک کر اور ہمیں بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. تو یہ ہے غبطہ. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو لا حسد الا فی اثنتین. دو شخصیتیں ہیں دو کام ایسے ہیں کہ جن میں ایسی تمنا کر سکتے ہو. وہاں لفظ تو حسد ہے لیکن حقیقت مراد حسد نہیں ہوتا. مراد یہ ہے کہ غبطہ. ایک تو فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ علما. ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ جناب پڑھا رہا ہے قرآن حدیث دعوت تبلیغ تقریر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر وقت اللہ کے دین میں لگا ہوا. تو آدمی اس پر تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی علم دے تو میں بھی ایسا کروں. اور ایک فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا. ایک آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی دولت دی ہے لیکن وہ ہر وقت لٹا رہا ہے. کبھی صدقہ کبھی خیرات کبھی نفقات مسکینوں کو یتیموں کو غریبوں کو. تو یہ بندہ تمنا کرے اللہ میاں جیسے تو نے اس کو مال دیا مجھے بھی دے میں بھی تیرے رستے میں لٹاؤں. تو فرمایا ایسی تمنا تو جائز ہے. باقی بات یہ ہے کہ مرد جتنی محنت کریں اللہ ان کو بھی اجر دیں گے. عورتیں جتنی محنت کریں گی اللہ ان کو بھی اجر دیں گے. اللہ ثواب میں کسی کی کمی نہیں فرماتا. یعنی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اللہ کے راستے میں نفقات ہیں خیرات ہیں زکم صدقات ہیں. جو مرد کرے گا اللہ اس کو بھی پورا اجر دیں گے. عورت کرے گی اللہ اس کو بھی پورا اجر دیں گے. باقی جو اللہ نے مردوں کو ایک فضیلت بخشی ہے تو عورت کو یہ نہیں تمنا کرنی چاہیے کہ ان کو کیوں ملی اور ہمیں کیوں نہیں ملی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو غلط سمجھتی ہے. حالانکہ اللہ نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ عدل ہے اور انصاف.
اس لیے فرمایا کہ اللہ سے فضل مانگو، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، انہوں نے جو فضیلت جس کو دی ہے اسی میں اس کی حکمت ہے، کسی کو قوی بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو اللہ نے عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا۔ یہ نظام عالم ایسا ہے کہ غنی غریب کا محتاج ہے، غریب غنی کا محتاج، اس کو مزدوری نہ ملے بیچارہ کہاں سے پیٹ بھرے، اور اگر امیر آدمی کو مزدور نہ ملے تو اس کے سارے کام ہی ختم ہو جائے، اس کے سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ اچھا اگر دنیا میں سارے ہی خوبصورت ہوں تو پھر خوبصورتوں کو کون پوچھے گا، تو پھر سارے ایک جیسے ہو گئے۔ اگر بدصورت ہوں تو پھر جناب کسی بدصورتی کا اور خوبصورتی کا کوئی فرق بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کبھی رات بنائی، کبھی دن بنایا، کبھی دکھ آئے، کبھی سکھ آئے، کبھی خوشیاں آئیں، کبھی غم آئے، اور کسی کو زور والا بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ سب اللہ کے فیصلے ہیں، آدمی کو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ دل سے راضی ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے نا کہ اگر ہم راضی نہیں ہوں گے تو کیا کر لیں گے، نہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دلی طور پر یہ ایمان رکھیں گے یا اللہ جو تو نے دیا ہے نا، جو فیصلہ کیا اسی میں خیر، اسی میں تیرا رحمت ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ جیسے حضور پاک کی دعا مبارک ہے نا کہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاء۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، اور پھر میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور میرے بارے میں جو تو نے حکم کیا ہے وہ عدل ہے، میرے بارے میں جو تیری قضا ہے وہی بہتر ہے، خیر ہے۔ تو یہ آدمی کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے الحمدللہ، کسی کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا الحمدللہ، کسی کو اللہ نے دونوں ہی نہیں دیے، کسی کو اللہ نے دونوں دیے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ اولاد سے پریشان ہیں۔ تو یہ سب میرے اللہ کا نظام ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک کی ہر قضا پہ راضی رہے کہ میرا مولا جو کر رہا ہے ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت برا ہو گیا، عذاب ہو گیا، بڑے پریشان، لیکن اللہ کو پتہ ہے، خدا جانے یہ نہ ہوتا تم اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ دو لڑکے جو تھے اللہ نے دو بچے پیدا کیے، وہ دونوں کی پشت جو تھی جڑی، اب بالکل وہ پورے کے پورے انسان ہیں، یہ بھی مکمل انسان ہے وہ بھی مکمل انسان، لیکن آپس میں جڑے۔ تو اب ان میں ایک ہر وقت جو ہے وہ کہے کہ جی یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اب مجھے پیشاب آئے تو دوسرا کھڑا ہے، اب مجھے اگر ضرورت ہے قضاء حاجت کی تو اس کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے، اب میں جو کام کروں تو وہ بھی خام خواہ شریک ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے مجھے بڑے عذاب میں۔ دوسرا کہے بھائی اللہ کا شکر کرو، پتہ نہیں اللہ اس سے بھی زیادہ عذاب میں مبتلا کر دے تو ہم کیا کریں گے، جو ہے وہ شکر کرو، اسی مصیبت پر بھی شکر کرو۔ وہ کہا یار کیا شکر کریں، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مر گیا ایک زندہ ہے، اب زندہ جو ہے وہ مردہ کو اٹھا پھر وہ جو اعتراض کرتا تھا کہ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اب ہر وقت مردہ پشت پہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میاں وہ تو پہلا عذاب بہتر تھا، چلو ہم دونوں زندہ تو تھے نا، بات بھی کر لیتے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو کہہ بھی دیتے تھے اچھا بھائی مجھے یہ غرض ہے، تو یہ مطلب ہے کہ وہ پہلا عذاب۔ تو اس لیے اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، پتہ نہیں اس سے اور کوئی بلا آنے والی تھی جیسے اللہ نے بچا لیا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سابقہ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو دوست تھے، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی، ایک اللہ معاف کرے میرے جیسا کوئی برا تھا، ایک اچھا تھا۔ اب جو برا آدمی تھا وہ تو شام کو میکدے میں جا رہا ہے اور گانے سن رہا ہے اور برائیاں کر رہا ہے، اور دوسرا باقاعدہ مسجد میں جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ روزانہ اس کو کہے کہ بھئی حیا کرو، شرم کرو، روزانہ تم گناہوں میں جاتے ہو، کچھ شرم کرو، آج میرے ساتھ مسجد میں چلو۔
وہ کہا چھوڑو یار مسجد میں چلو، کیا رکھا ہے مسجد میں؟ اتنے عرصے سے جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو تو کیا مل گیا تمہیں؟ خیر وہ لگا رہے، لیکن اس نے نہ مانا۔ ایک دن دونوں نے آپس میں بڑی ضد کی، اس نے کہا یار حیا کرو، آج تمہیں میں پکڑ کے مسجد لے جاؤں۔ اس نے کہا اچھا پھر میں بھی آج تمہیں پکڑ کے گناہوں کے لیے لے جاؤں۔ خیر بہرحال نہ گیا، وہ گناہ والا اپنے گناہ پہ چلا گیا، عبادت والا عبادت پہ چلا گیا۔ مسجد سے نکلا، سیڑھیاں اتر رہا تھا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور وہ جو میکدے میں گیا، جس نے گناہ کیے، منہ کالا کیا، شرابیں پی، زنا کیے، رات کو 1-2 بجے واپس آ رہا تھا، راستے میں کوئی تھیلی پڑی تھی، اٹھایا تو اس میں پتہ نہیں کئی ہزار دینار۔ صبح کو اس کو پتہ لگا کہ تمہارے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو وہ آیا، اس نے کہا اور نمازیں پڑھو، اور نمازیں پڑھو۔ مل گیا نا فائدہ تمہیں نماز پڑھنے کا، ٹانگ توڑوا کے آگے۔ میں نے کہا تھا رات نہ جاؤ، دیکھو مجھے اتنا 1000 بھی ملا، سارا میرے مہینے کا خرچہ نکل آیا ہے۔ راستے میں سڑک پہ پڑا ہوا پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب وہ بندہ بھی ڈگمگا گیا کہ اللہ میاں عجیب بات ہے، ہم تیری نماز پڑھنے آئے تو ٹانگ ٹوٹ جائے، اور وہ تیری نافرمانیاں کرنے جائے تو تو اس کو اور پیسے دے رہا ہے۔ یہ عجیب تیری حکمتیں ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے اس دور میں جو بھی پیغمبر تھے ان کو ذکر کیا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے خبر دی کہ میرے پیغمبر اس بندے کو سمجھاؤ، میری حکمتیں ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اصل میں آج تیری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن تیری نماز کی وجہ سے ہم نے اس ہلاکت سے تمہیں بچا کے صرف تھوڑی تکلیف دی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آج تو نے کس مصیبت میں مبتلا ہونا، اور اس بدبخت کو اتنا بڑا خزانہ ملنے والا تھا اگر آج وہ توبہ کر کے میرے رستے پہ آ جاتا کہ اس کی نسلیں بھی ساری زندگی کھاتی رہتی، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ اس اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، چند ٹکوں پہ خوش ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اب بھی دیکھو نا جی، دنیا میں جتنے عابد ہیں، زاہد ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، المومن مبتلا، وہ زیادہ تکلیفوں میں، زیادہ پریشانی میں۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ لم یؤذ نبی قبلی قط، فرمایا مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی، کیونکہ جتنا شان بڑا تھا اتنا امتحان بھی بڑا۔ اب دیکھیں نا جی کہ جتنا اہل بیت پہ مصائب کے غم پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ پورا خاندان جو ہے قرب و بلا میں شہید ہو جائے، یہ کوئی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، ذرا تصور تو کریں کہ پورا خاندان شہید ہو جائے اور سارے خاندان میں یا عورتیں بچیں یا ایک بیمار حضرت زین العابدین، اور وہ بھی مریض، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا انہوں نے جرم کیے تھے؟ کیا انہوں نے نعوذ باللہ گناہ کیے تھے؟ اسی لیے ان کو یہ سزا ملی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنی عظیم مدت تک بیماری میں مبتلا ہو گئے، کیا نعوذ باللہ ان نے کوئی گناہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے، اللہ کے نبی تو پاک ہوتے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام مدتوں تک اپنے بیٹے کے فراق میں روتے رہے۔ تم تو پیروں سے تویز لکھ کے بیٹے مانگ لیتے ہو، یعقوب تو خود نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، لاکھ اولیاء نبی کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن بیٹا زندہ ہے، موجود ہے، دوسرے ملک میں ہے، لیکن نبی رو رہے ہیں، آنکھوں پہ سفیدی آ گئی، روتے روتے آپ کو داغ پڑ گئے، گھر والے بھی تنگ آ گئے کہ ہر وقت آپ ایک فکر میں ہیں، ہر وقت انک لفی ضلالک القدیم، تو لیکن اللہ کی شان ہے امتحان۔ کیا نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام نے گناہ کیے تھے؟ اس وجہ سے ان پر عذاب آ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی۔ اس لیے اصل میں کیا ہے کہ راضی رہو، راضی رہو ہر بات پہ کہ رضینا باللہ رب، مولا تیری ہر حکم پہ ہم راضی۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی ہے سارا دن بیچارے صبح سے لے کر شام تک پتھر اٹھاتے ہیں، بعض لوگ بیچارے اپنا اینٹیں اٹھا کے مکانوں پہ پہنچاتے ہیں،
بیچارے بتہ اٹھا کے مکانوں پہ پہنچاتے ہیں، کتنی محنت والا کام ہے. کہہ دینا تو سارے نظر ایک بوری اٹھا کے جاؤ نا 5 منزلیں اوپر. سارا دن محنت کرنے کے بعد شام کو کیا ملیں گے؟ 100 ریال، 50 ریال، کسی کو 70 ریال، کسی کو 60 ریال. شام کو بیچارے تقسیم کریں گے. بھی 10 آدمیوں نے کام کیا، اچھا بھی تقسیم کرو. کیا اچھا کچھ مل گئے، کچھ لوگ ظالم مزدوری بھی کھا گئے. اب وہ غریب نہ مانگنے کے قابل ہے، کہاں جائیں، کیا کریں، لڑیں کیسے؟ مانگنے کا کوئی ضابط تو ہے نہیں، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی کنٹریکٹ ہے، نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی بات ہے. پھر اکثر خود جو ہے وہ آپ بھی غیر قانونی ہے، مانگے کیا؟ اچھا اس کے مقابلے پہ ایک جاہل بیٹھا ہے جس کو انگوٹھا لگانا آتا ہے، دستخط کرنے بھی نہیں آتے، وہ ٹیلی فون کر رہا ہے، اچھا جی ہاں اتنا فلاں مال جو ہے 1 لاکھ من میرا ہو گیا، ریٹ کیا ہے جی 10 روپے من، ٹھیک ہے. 2 منٹ کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ بھی فلاں چیز آپ کے پاس ہے، کتنے کی بیچو گے؟ 12 روپے. نے کہا اچھا میری ہو گئی، 2 لاکھ کما کے بیٹھ گئے. تو اب یہ تو اللہ اس نے ٹیلی فون اٹھایا، ادھر سے لیا، دوسرا ٹیلی فون آیا اس کو دے دیا. یہ ایک اللہ کا نظام. میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ اس کے 2-3 ٹیلی فون پڑے تھے دفتر میں اور کرسیاں میں نے کہا کیا کام شام کا؟ اس نے کہا جی کیا کام کرو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے اتنے ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ فلاں. اس نے کہا جی الحمدللہ کچھ اللہ کی رحمت سے کبھی ایک دن میں 1 لاکھ بھی مل جاتا ہے، کبھی 50,000 مل جاتا ہے، کبھی 20. بھائی کیا مل جاتا ہے؟ اس نے کہا جی بس ادھر سے لیتے ہیں ادھر سے دے دیتے ہیں. یہ آپ کے بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون آئے گے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، میں اس کو ٹیلی فون کروں گا، ہاں بھائی مجھے 1000 بوری چاہیے چینی کی، کتنے ریٹ ہے؟ اتنے ہے. اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں ٹرک بھجوا رہا ہوں، پیمنٹ کرو. مال ان کا ہے، ادھر جا رہے ہیں. ہماری صرف یہ بس ٹیلی فون پہ معلومات ہیں یا دلالی. بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے بھی ہم کما لیتے ہیں اور خرچہ کوئی بھی نہیں، 1 ریال بھی نہیں لگ رہا. 1 روپے صرف کیا ہے؟ اعتماد ہے کہ اگلے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جو شخص نے زبان کر دی ہے بس ہو گیا سودا، گھاٹا آئے گا لیکن یہ پھرے گا نہیں. اس اعتماد پہ کام چل رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے کہا اب ہر بات پہ آدمی کہے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اللہ نے ہمیں غریب بنایا تو الحمدللہ، کسی کو غنی بنایا تو الحمدللہ. اللہ نعمتیں دے دے تو الحمدللہ، لے لے تو الحمدللہ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پر عذاب یا مصیبتیں یا بلائیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں پہ آتی ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے. اللہ ان کے درجات، ان پر مصیبتیں بھیجتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ درجات بلند کرتے ہیں. اب بندے کا کام کیا ہے؟ ہر حال میں سرے تسلیم خم ہے کہ جو مزاج یار میں آئے، مولا جو تیرا فیصلہ، آمنا باللہ آمنا باللہ، ہم تیری ہر فیصلے پہ راضی ہیں. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ تیری تقدیر کے ہر فیصلے پہ راضی ہے. اس لیے ہمیشہ، اور صرف راضی ایک ہوتا ہے راضی کے، نہ راضی ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ اس بات کو یاد رکھا کرو. ایک آدمی کو چلو بیٹا نہ ملے، ہوگا جی میں راضی ہوں، نہ جو راضی ہو تو کیا کرے گا؟ بیٹا خود بنا لے گا. یہ راضی ہونا نہیں ہے. راضی ہے کہ بالکل ہر حال پہ خوش ہے. ایوب علیہ السلام کے اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر، تو نے لے لیا ہے، تیرا شکر ہے. اب ہم اور تیری یاد میں فارغ ہو گئے. جتنا ٹائم بچوں کے لیے لگاتے تھے وہ بھی اب تیری یاد میں لگا.
یہ راضی نہیں ہوتے. ایک آدمی کو ذرا تکلیف ہو جائے کہتے چھوڑو یار آج نماز پڑھنی نہیں جاتی, کل بھی نماز پڑھنے گئے تھے تکلیف ہو گئی, تو یہ راضی ہے؟ یہ تو منکر خدا ہے, یہ تو اللہ کا باغی ہے کہ کبھی خیر سے بھی شر آتا ہے. یاد رکھو کبھی نماز خیر ہے, خیر سے شر کیوں ملے؟ خیر خیر ہے. اصل کیا ہے کہ پھر شیطان ہمیں معلوم کرتا ہے کہ یہ اس ذکر سے بھی جائے, نماز سے بھی جائے, اللہ کے نام سے بھی جائے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, کہ بالکل ایسی باتوں کی تمنا نہ کرو. اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو اس کے حق میں اس کا شان ہے. قال الامام محمد حدثنا سفیان نبی نجیح مجاہد قال قالت سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فانزل اللہ تعالی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مردوں کو اللہ نے غازی بنایا, جہاد کرتے ہیں, شہید ہو جائیں تو سبحان اللہ, زندہ رہیں تو غازی, اور پھر ان کو باقاعدہ سہم بھی ملے گا, مال غنیمت بھی ملے گا, اور اسی طرح ان کو میراث بھی ہم سے دگنا ملتا ہے. ہم عورتیں جہاد سے بھی محروم ہیں اور میراث بھی ہمیں آدھا ملتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ہرگز تمنا نہ کرو جس کو اللہ نے افضل بنایا حکمتیں, جس کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا میراث میں حکمتیں, اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ کے فیصلوں پہ کبھی دل میں غلط خیالات نہ لاؤ. اصل میں بی بی سلمہ کا بھی اعتراض نہیں تھا رضی اللہ عنہا, مقصد تھا کہ جب دل میں ایک الجھن آئی, سوال آیا, تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا جو قیامت تک پورے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اگر ساری دنیا میں مرد عورتیں جہاد میں چلی جائیں تو نسل ہی ختم ہو جائے. یہ اللہ کا شان ہے. اللہ نے عورتوں کو محفوظ رکھا تاکہ توالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہے وہ قائم رہے. اسی طرح اگر اللہ نے عورت کو نصف المیراث دیا ہے تو ذمہ داری بھی تو نصف ہے نا. مرد پہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. عورت جب تک بچی ہے, شادی نہیں ہے, تو ماں باپ کے ذمہ خرچہ ہے. شادی ہو گئی تو خامد کے ذمہ خرچہ بھی ہے, نفقہ بھی ہے, سکنا بھی ہے. تو اللہ نے سب کو اتنا حصہ دیا ہے جتنا ذمہ داری دی ہے. اب یہ تو نہیں کام کرو تم 8 گھنٹے اور پیسے لو 16 گھنٹے کے, یہ تو مانگنے والا کا بے وقوفی ہے نا. جتنی ڈیوٹی کرو گے اتنی تنخواہ لو گے. جو اوور ٹائم لگائے گا تو اس کو اوور ٹائم ملے گا, جو اوور ٹائم نہیں کر رہا تو اس کو اوور ٹائم کیوں ملے؟ تو مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو اللہ اچھا ابھی مرد کو جی مال غنیمت ملتا ہے لیکن جان بھی تو دیتا ہے نا. مال غنیمت ملتا ہے, زخم بھی تو کھاتا ہے. مال غنیمت ملتا ہے تو بیچارہ گھوڑوں پہ تو گر جاتا ہے, تلواریں بھی تو کھاتا ہے, ٹکڑے بھی تو ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ عدل ہیں اور انصاف. اس لیے فرمایا رواہ ترمذی ان ابن ابی عمر عن سفیان ابن ابی نجیح عن مجاہد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انها قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكره وقال غریب ورواہ بعضهم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد بن سلمہ قال یا رسول اللہ فذكره ورواه الميات بن جرير والمرتضى والحاكم والمستدرك حديث صحيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقاتل ونستجهد ولا نقطع الميراث فنزلت الآية ثم انزل الله إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے, مرد ہو یا عورت, جو بھی عمل صالح کریں گے اللہ سب کو ثواب برابر عطا فرماتے ہیں. اس لیے دیکھیں کسی مقام پہ اللہ نے سب کا برابر ذکر کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات سب برابر. یہ نہیں کہ تم روزہ رکھو تو تمہیں ثواب زیادہ ملے, عورت کو نہیں ملے گا. تم نماز پڑھو تمہیں زیادہ ملے, عورت کو نہیں ملے گا. اللہ سب کو دیں گے. باقی موہبی وہبی نعمتیں ہیں, اللہ کسی کو زیادہ دیں کسی کو کم دیں تو یہ اس کی حکمتیں ہیں. اس میں آدمی کو بلا وجہ تمنا اور حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ثم قال ابن ابي حاتم وقد روى سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح بهذا اللفظ
رواية عن القطان وكي بن الجران الثوري عن ابي نجيح المجاهد ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مقاتل بن حيان وقسم بن ذلك رواه جرير بن حديث ابن جريج عن كما مجاهد انما قال انزلت في ام سلمة وقال عبد الرزاق ونما من شيخ من اهل مكة قال نزلت هذه الآية في قول النساء ليتنا الرجال فنجاہد کما یجاہدون ونغزو فی سبیل اللہ عز وجل کہ بعض عورتوں نے یہ کہا کہ کاش ہم بھی مردوں کی طرح ہوتی، ہم بھی جہاد کرتی، یعنی ان کا جذبہ بھی نیک تھا. آج کی عورتوں کا جذبہ نہیں تھا جو کہتی ہیں ہم مردوں کی طرح ہوں، یعنی جیسے مرد پھرتے ہیں ہم بھی پھریں، جیسے وہ آزاد ہیں ہم بھی آزاد، جیسے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ہم بھی کھیلیں، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں ہم بھی کھیلیں، وہ جہاز چلاتے ہیں ہم بھی چلائیں، وہ جناب باہر جا کے اپنا سیر سفر کرتے ہیں ہم بھی کریں، وہ جناب کپڑے نہیں پہنتے ہم بھی نہ پہن. یہ نہیں، ان کی تو تمنا پھر بھی جہاد کی تھی کہ اللہ مردوں کے لیے جہاد ہے، ہمارے لیے ہم بھی جہاد کرتے، شہید ہو جاتے، ہمیں بھی یہ ثواب ملتا. ان کی تو تمنائیں نیک تھیں، صالح تھیں. آج کی عورت جو ہے اس کی تو نہ تمنائیں نیک ہیں نہ ارادے نیک ہیں. یہ تو آزادی مانگتی ہیں، پتہ نہیں ان کی آزادی کا مراد کیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے، اور کیا آزادی چاہتی ہے اور ان کی آزادی کہاں تک پہنچے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ہر مسلمان کا گھرانہ محفوظ رکھے. وقال ابن میاد حدثنا احمد بن القاسم بن عطیہ قال حدثني احمد بن عبد الرحمن قال حدثني ابي قال حدثنا اشرف بن زاكن جعفر عن ابن المغيرة عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية قال اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زمن الذكر مثل حظ الانثيين وشهادة امرأتين برجل ونحن في العمل هكذا ان فاز امرأة كتب حسنة وانزل الله هذه الآية فلا تتمنوا الآية فإنه عدلي مني وأنا صنعته. اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے آ کے یہ پوچھا کہ ہم عورتوں کو حصہ بھی کب ملتا ہے، اور ایک عورت جو ہے اس کی شہادت بھی پوری نہیں، بلکہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، اور حالانکہ ہم کام میں یہ کام کرتی ہیں یہ کام کرتی ہیں، اور پھر ہمیں نیکی بھی کم ملے گی ثواب بھی کم ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمنائیں نہ کرو، یہ میرا عدل ہے، میرا انصاف ہے اور میں نے کیا ہے، اس میں حکمتیں ہیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں. وقال صديق في الآية الذين قالوا إنا نريد أن يكون من أجل الزيف على النساء كما لنا في السهام سهمان وقال إنا نريد أن يكون لازم أجل الشهداء فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا قاتلنا فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي قال ليس بأرض الدنيا. اب جناب بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض مردوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جیسے اللہ نے میراث میں بھی حصہ زیادہ دیا، ہمیں ثواب بھی عورتوں سے ڈبل ملے، ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے. عورتوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتی ہیں کہ اللہ ہمیں جہاد کا حکم دے اور ہم بھی قتال کریں، شہیدوں غازی بنے، ہمیں بھی اجر ملے. اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں، ایسی کوئی تمنا نہ کریں ہرگز، بلکہ سب کو چاہیے کہ وہ مجھ سے میرا فضل مانگے. وقت یہ معمولی دنیا کی چیزیں جو ہیں، یہ تو معمولی چیز ہے. وقت بان قضا ذنا وزال وقالمی تن بعد قال من رضی بقول اطلاع لیت لو ان لی مال فلان واهله. اللہ نے فرمایا کہ ہرگز خبردار یہ نہ کہو کہ یا اس کا مال مجھے ملے، اس کا حال، اس کی بیوی خوبصورت ہے مجھے ملتی. فنهى الله عن ذلك ولكن يسأل الله من فضله. وقال محمد بن سيرين وذاكنا وهذا فهو الظاهر آية هذا ما صدق الصحيح لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس کو توفیق دی کہ وہ اللہ کے راستوں میں اپنے مال کو لٹا رہا ہے، خیراتیں کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے. فَيَقُولُ رَجُلٍ لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَالِ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ مِثْلَهُ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ. تاکہ مجھے ملے تو میں بھی ایسا کروں، اللہ اس کو بھی اجر دیتی ہے. فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ غَيْرَ مَنَاةٌ رَايَةٌ. اس کو اللہ نے منع نہیں کیا، وہ تو ہے کہ بلا وجہ زوال نعمت کی تمنا نہ کرے. اگر کہ اللہ میاں جیسے اس کو تو نے مال دیا پھر اپنے رستے میں لٹانے کی توفیق دی، مجھے بھی دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی برابر کا ثواب. دیکھو نا جی، ایک آدمی خیرات کرتا ہے 1000 ریال،
ایک آدمی صرف اس کو دلالت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مدرسہ بہت اچھا ہے، یتیم خانہ بہت اچھا ہے، یہ واقعی مسکین لوگ ہیں، ان کی مدد کرو، اس دلالت کرنے والے کو بھی اللہ پورا ثواب دے دیتے ہیں، حالانکہ اس نے خرچ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ بھی فرمایا ان وذالک ان الحدیث حظ علی تمنی مثل ذلک والآیۃ نہت ان تمنی عین نعمت ھذا ولا تتمنوا ما، یعنی حدیث تو کہتے کہ اس جیسی مانگے، یہ نہ کہے کہ یہ عین نعمت اس کے بجائے مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے۔ اس سے قرآن نے منع کیا کہ یہ تمنا کرے کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے، اس کی بیوی خوبصورت یہ مر جائے مجھے ملے، یہ نہیں۔ کہتے ہیں فی الامور الدنیا وکتادینی علیہ حدیث میں صدر بعد وہاں کدا کہتا ہے نبی ربان نزلت فی النحی ان تمنی مال فلان وفی تمنی النساء کن رجالا فیغضون رواه ابن جرير ثم قال للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن اے کل له جزاء لا امری بحسبی ان خیرا فخیر، اللہ نے فرمایا مرد ہو یا عورت جو عمل کریں گے اس کے بدلہ ان کو برابر ملے گا، عمل اچھے کریں گے تو بدلہ بھی اچھا، برے کریں گے تو بدلہ بھی برا۔ ھذا قول الجری وکیل المراد بذلک المیراث اے کل یرث بحسبہ، اللہ نے جس کو میراث میں جتنا حصہ دیا ہے اسی کا عدل ہے، انصاف ہے، وہ اسی کے مطابق حقدار ہے۔ رواه الوابلی ان باس ما سنا بایسهم فقال واسأل الله من فضله لا تتمنوا ما فضلنا ببعض على بعض فإن هذا أمر معتوم أي أن التمني لا يدع شيئا ولكن سلوني من فضيلاتكم إني كريم وهاب وقد روى الترمذي المرتوى من حديث حماد بن واقد اسمه الثاني بن إسحاق بن الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضله فإن الله يحب أن يسأل، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس سے مانگتا ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے خاندانوں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، مصائب سے، گناہوں سے، بلاؤں سے بچائے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، یہ بھی بہت بڑی افضل عبادت ہے کہ اللہ پاک سے رحمت کی اور کھل جانے کی، مشقتیں ٹل جانے کی امید رکھے، انتظار کرے کہ بھی مشقت ہے اللہ کھولے، مصیبت اللہ رفع کریں۔ ثم قال الترمذي كذا رواه ما ذو قال الحافظ وقال رواه ابن نعيم بن سعيد بن جبير بن رجل النبي صلى الله عليه وسلم ابي نعيم اشبع ان يكون صح وكذا رواه ابن مردوي من حديث وكيع عن اسرائيل ثم رواه من حديث قاسم بن ربيع حكيم الجبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج من الله تبارک و تعالی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، یعنی روایات میں آتا ہے کہ بندہ بندوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کہ مجھ سے نہیں مانگتا، سارے خزائن السماوات والارض کا تو میں مالک ہوں اور یہ غیروں سے مانگ رہا ہے، تو اس لیے اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ مانگے کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور پھر اللہ سے امید رکھو رحمت ملنے کی اور مصیبتیں ٹل جانے کی۔ اگر کوئی دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، بلا میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو، یقین کرے کہ ان اللہ کی رحمت سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ ثم قال تبارک و تعالی ان اللہ کان بکل شیء علیما اي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيأتيه منها وبمن يستحق الفقر فيفكره وعليم من يستحق الآخرة فيقيزه لأعمالها ومن يستحق الخزاء ويقدر أن تأتي الخير وأسبابه ولهذا قال إن الله كان بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ علم کا اتام اور علم محیط صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کون دنیا کا مستحق ہے، اس کو دنیا دے دو، اور کون اس کا فقر کا غریبی کا مستحق ہے، اس کو غریب بنا دو۔ اللہ جانتے ہیں کہ کون ایسا ہے جس کو میں آخرت کے اعمال کی توفیق دوں، اور اللہ جانتے ہیں کہ کون اس قابل ہی نہیں کہ میں اس کو آخرت کی توفیق دوں نعمتوں کی، بلکہ اس کو اپنے خیر کے رستے سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے،
علیم بذات الصدور ہیں، اس کا علم جو ہے وہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو غنی بنایا ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، اللہ نے کسی کو فقیر بنایا اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ ہر وقت بس بندے کا کام ہے کہ مانگتے رہو، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد ہر ذکر کے بعد کہ بس یا اللہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما اور مصیبتیں رفع فرما۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری حکمتیں ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے وہ بھی تیری حکمت ہے، لیکن ہم عاجز ہیں، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اسی لیے یا روایت میں آتا ہے نا کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جب عورتوں نے وہ مگر بنایا اور تہمت کا مسئلہ بنا تو زبان سے کہہ بیٹھے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اللہ میاں ان عورتوں کی بات ماننے سے تو بہتر ہے کہ جیل چلا جاؤں، میں ان کی بات مان کے گناہوں میں پڑنے سے تو جیل بہتر ہے۔ جیل چلے گئے۔ اب جب جیل میں تکلیف ہوئی، کافی مدت گزر گئی، کافی عرصہ گزر گیا، پھر اللہ سے درخواست کی اللہ میاں مہربانی کریں معافی فرمائیں رہائی دیں، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا میرے بندے یوسف سے کہہ دو اس وقت جو تم نے کہا تھا کہ عورتوں کے مگر سے تو جیل بہتر ہے، وہ تو تم نے خود مانگی، تو جاؤ بھگتو۔ اگر اسی وقت تم یہ مانگتے اللہ مجھے عورتوں کے مگر سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا، تو میں دونوں سے بچا دیتا، میرے لیے کون سی مشکل بات۔ تو اس لیے ہم چونکہ عاجز ہیں، ضعیف ہیں، بالکل کمزور ہیں، ہم پر تو ذرا بھی مصیبت ہے اللہ معاف کرے ڈر لگتا ہے کہ ہم ایمان سے باہر نہ نکل جائیں۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ معافی کا معاملہ فرمائے، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرمائے، کیونکہ ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے اکابر والا، نہ ہمارے اندر وہ یقین ہے کہ ہم مصیبتیں برداشت کر کے راضی رہ سکیں۔ ہم تو اس کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ وہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں ہر پریشانیوں سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے دانتوں پر سونے چاندی کا خول چڑھا لیتے ہیں، سنا ہے کہ وضو نہیں ہوتا یا غسل نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانت ٹوٹ جائے تو پورا دانت نیا سونے کا لگوائیں تب بھی جائز ہے، اور اگر اس پر کوئی خول چڑھایا جائے تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں نہ استعمال کی جائیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے، کوئی اس کا دانت خراب ہے، کوئی داغ ہے، حل کوئی نہیں، اور سونے کے علاوہ باقی دانت جو ہے وہ منہ میں بدبو پیدا کرتی ہے، اس لیے بہرحال سونے کا دانت لگانا بھی جائز ہے، خول چڑھانا بھی جائز ہے، اور وضو بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ کہتے ہیں جی مجھے قرآن شریف تو پڑھنا آتا ہے لیکن میں پڑھنے میں بہت غلطیاں کرتا ہوں، یعنی قرآن پاک صحت کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی آدمی مجھے قرآن صحیح کرا دے۔ بھئی الحمدللہ پورے حرم میں تحفیظ کے مدارس ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، الحمدللہ نعمت ہے کہ پورے اوپر والے دور میں آپ جائیں نہ دیکھیں سب تحفیظ کے مدارس، اسی طرح نیچے بھی ہیں۔ تو آپ کسی حلقے میں دیکھیں گے جہاں کوئی قاری اللہ کا بیٹھا ہے قرآن پڑھا رہا ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے، بھئی مجھے کوئی ٹائم دے دو اور میرا قرآن صحیح کرا دو۔ میں نے 5 حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، لیکن بال نہیں کٹائے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، 2 دم ریے پیے، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال 2 دم، اصل بات یہ ہے کہ ہر حج کے لیے الگ دم، یہ تھوڑا ہے کہ 2 جتنی غلطی کی۔ بہرحال اگر کوئی تھوڑے بہت بھی کٹائے تھے تو کوئی نہ کوئی گنجائش تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکلتی ہے بچنے کی، لیکن تم نے بالکل ہی نہیں کٹائے تو پہلے تو بال بھی کٹواؤ اور اس کے بعد دم بھی ادا کرو ہر حج کا، ہر عمرے کا۔ اگر کسی آدمی نے یہاں مکے میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں سے احرام باندھ لیا، پھر مسجد عائشہ گیا رضی اللہ عنہا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کر کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، یاد رکھو، 2 چادریں باندھنی تو احرام تھوڑا ہو گیا، تو جوگی تو پھر سارا سال باندھے رکھتے ہیں، وہ ہر وقت کوئی احرام میں ہے۔
احرام کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جب تم نیت کرو گے اور لبیک پڑھو گے تو اب تم پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. تو اب چاہے وہاں چادریں باندھو یا یہاں چادریں باندھو، لیکن بہرحال نیت کرنے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ اسلامی ملکوں میں بھی لڑکیوں کے بال جو ہیں وہ چھوٹے کرائے جاتے ہیں. دیکھو بھائی، ایک تو ہے چھوٹی لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے بال ٹھیک کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح پیدا ہوں آئندہ، وہ تو گناہ نہیں ہے. ایک ہے جو فیشن کے طور پہ لڑکیاں بال کٹواتی ہیں، اپنے چہرے کے مطابق بال بنواتی ہیں، یا مردوں کی شکل میں بال بنواتی ہیں، یا مختلف اشکال میں بال بنواتی ہیں. اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو اپنے بال کٹواتی ہیں اپنے سنگار کو اور اپنے چہرے کی زیب و زینت کو بڑھانے کے لیے. اگر کسی کا پیشاب جو ہے قطرہ قطرہ، خطرے نہیں، قطرہ قطرہ ہوتا ہے، یہ آپ خے کے ساتھ نہیں ہوتا. بہرحال اگر اس کا پیشاب یعنی سلسل بول کا مریض ہے کہ پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں اس کو نیا وضو کرنا ہوگا اور پھر نماز پڑھتا رہے. مجبور ہے بیچارہ، اندر ایک کپڑا رکھ لے. ایک اپنا آدمی نے 7 مہینے ایک لڑکی سے زنا کیا، اللہ معاف کرے. اس کے بعد مذکورہ لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. شادی کرنے سے قبل اس کو حمل ہو چکا تھا. اس کے بعد لڑکا پیدا ہوا، وہ لڑکا ماشاءاللہ عالم بن گیا. اس کے پیچھے نماز جائز ہے، کیوں نہ جائز؟ لڑکے کا کیا قصور ہے؟ قصور اس کے باپ نے کیا تھا، سزا تم لڑکے کو دینا چاہتے ہو. وہ تو علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ولد الزنا ہے، معروف ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ وہ ولد الزنا کی حیثیت سے معروف ہے، تو ایسے بندے کو امام نہ بناؤ، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے کہ یہ تو زنا کا لڑکا ہے یار، زانیہ کا اولاد ہے. تو جب دل میں نفرت ہوگی تو ایسے بندے کو امام نہ بنایا جائے. باقی اگر اللہ کے نزدیک اس کا قصور تو کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کا تو چلو نکاح بھی ہو گیا، جان چھوٹی. مردہ مرغی کے پیٹ سے انڈا باہر آ جائے تو وہ حلال ہے، انڈے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی جو لوگ ٹیلی فون پر نکاح کر چکے ہیں، اللہ خیر کرے، بہرحال وہ دوبارہ زبانی کلامی بھی کہتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات، تاکہ تسلی ہو جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ٹیلی فون پہ نکاح ہوا، بیوی بھی آ گئی، اس نے مان لیا کہ واقعی میرا یہ نکاح، ٹھیک ہے، بات کھری ہوگی، پھر بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن آئندہ ایسی بات نہ کیا کریں کہ ٹیلی فون پہ آواز بدل سکتی ہے، اور ٹیلی فون پر آواز پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہیں غلطی نہ ہو. بڑا آسان حل ہے، ایک کاغذ پہ خط لکھیں کہ میں نے اپنے باپ کو، چچا کو، بھائی کو، فلاں دوست کو میں اپنا وکیل شرعی بناتا ہوں، اس کو میں حق دیتا ہوں کہ وہ جا کر میرا نکاح کر دے. بس ایک خط لکھ دیں، کسی عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. 2 گواہ دستخط کر دیں، گھر بھیج دو، وہ آدمی جا کے دوبارہ نکاح کر دے. جو ہو گئے ٹیلی فون پہ نکاح، انہوں نے آ کے عورتوں نے اس ایجاب قبول کو صحیح سمجھا تو تیرے گھر آئی نا، تو وہ تو انشاءاللہ ہو گیا، خیر میرا. سیدھے صاحب سے نماز ہو جائے گی اگر زیادتی ہو جائے نماز میں. ایک آدمی کو میں نے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے دیے ہیں، ابھی وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے اور قسم کھانے پر بھی تیار ہے. اب کیا کروں؟ تم نے پیسے دیے ہیں، سب سے پہلی بات شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم ثابت کرو، تم گواہ دو کہ تم نے واقعی پیسے دیے ہیں. اگر تم ثابت نہ کر سکو تو پھر اس کی قسم پہ تمہیں یقین کرنا پڑے گا. وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. جھوٹی قسم کھانا کو مذاق تو نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے.
دنیا میں تو 2-4 دن گزر جائیں گے لیکن اللہ تو پکڑیں گے نا. میرے ایک دوست ہائی کورٹ کے جج تھے, بیچارے شہید ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. تو ان نے ایک آدمی آیا, کوئی تھانے دار تھا شاید, اس نے آ کر ایک گواہی دی کہ یہ آدمی جو ہے مجرم ہے اور بات بھی قتل کی تھی. تو جج صاحب نے اس سے کہا کہ تھانے دار صاحب میں نے فائل پڑھی ہے, سارے گواہوں کے بیانات دیکھے ہیں, تم نے یہ مقدمہ ناحق بنایا ہے اور جھوٹی قسم جھوٹی اپنا گواہی دے رہے ہو, قسم کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں کھاؤں. قرآن شریف منگوایا گیا, وضو کرو. پھر جج صاحب نے کہا کہ بھئی جھوٹی قسم کھا رہے ہو, قسم نہ کھاؤ. وہ ڈر گیا کہ اب میں جب اس کو مجرم لکھ چکا ہوں, اب یہاں میں کہوں کہ یہ مجرم نہیں ہے تو پھر بھی تو عدالت مجھے سزا دے دے گی نا کہ جھوٹا تم نے مجرم کیوں بنایا تھا. وہ اڑ گیا کہ انہوں نے کہا دیکھو دنیا کی تکلیف برداشت کر لو, کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا تمہارے